حجت الاسلام علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی اور علامہ امجد رضا جوہری سمیت ہمارے معزز و محترم علماء حضرات اور ریاستی ادارے اپنا کردار ادا کریں، ورنہ تقصیریوں کی جانب سے اٹھائے گئے کئی سکتوں کا پاک نوٹس لے، ورنہ صورتحال کی ذمہ دار قرار پائے گی، جبکہ ملت تشیع اپنے حقوق کے دفاع کا حق ہر سطح پر ہم سب متحد اور یکجا ہیں۔ یہاں پاکستان لیول کی تنظیمیں، شیعہ علماء کونسل، جمعیت المسلمین اور ہماری کراچی کی دیگر کچھ علماء مجالس کی وجہ سے یہاں نہیں آ سکے، مگر وہ ہمارے ساتھ لائن پر موجود تھے، اور ہمیں جلد ہم ایک بڑا اجلاس بلا کر اپنے آئندہ کے لائحہ عمل کا اعلان کریں گے، اور باقی تفصیلات علامہ سید مرزا کے جناب شمسی صاحب نے آپ کے سامنے پریس کانفرنس میں بہت ساری چیزوں کے حوالے سے گفتگو کی۔ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے، پاکستان ایک اسلامی اسٹیٹ ہے، اور اس اسلامی ریاست میں پاکستان کے آئین اور قانون میں یہ اجازت ہے پاکستان میں تمام مسالک کو، تمام مکاتب فکر کو، حتیٰ کہ جو لوگ اس ملک میں اقلیت میں، ان کو بھی اجازت ہے کہ وہ آزادی کے ساتھ اس ملک کے اندر اپنی مذہبی عقیدت اور مذہبی رسومات کو انجام دے سکتے ہیں، اور ریاست پاکستان اس میں مداخلت نہیں کر سکتی۔ یہ میں قانونی اور آئینی بات کر رہا ہوں۔ حتیٰ کہ وہ لوگ جو اس ملک میں اقلیت میں، وہ بھی اظہار کر سکتے ہیں اس ملک کے اندر اپنے عقیدے کا، اپنے مذہبی تہوار کا اظہار کر سکتے ہیں، لیکن ریاست اس میں کوئی مداخلت نہیں کرے گی۔ ہم گزشتہ کئی سالوں سے اس ملک میں دیکھ رہے ہیں کہ عزاداری سید الشہداء کو روکنے کے لیے بڑی کوششیں کی جا رہی ہیں، اور ناکام کوششیں ہیں۔ ان کوششوں کو کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ نتیجہ ہے۔ اب یہ ریاست کر رہی ہو، یہ حکومت کر رہی ہو، یہ جو بھی کر رہا ہے، یہ ناکام کوششیں، کچھ ہونے والا نہیں ہے، نہ کوئی حاصل ہوگا، سوائے اس کے کہ تم ملک کو تباہی کے دانے پہ لے جا کر کھڑا کر دو، اور کچھ نہیں ہوگا۔ ماضی کے اندر 1 لاکھ آدمی اس ملک میں مارا گیا، دہشت گردی کی بھیڑ چڑھ گیا۔ اس ملک کے اندر ہر مکتب فکر کے لوگوں کو مارا گیا، ان کے لاشیں اٹھائے گا، اور سب سے زیادہ اس ملک میں زیادتی میرے ساتھ ہوئی۔ بسوں سے اتار کر قومی شناختی کارڈ دے کر میرے لوگوں کو مارا گیا، مجلسوں میں دھماکے، سانہ عاشور ہوا، اربعین ہوا، سب کچھ ہوا اس ملک میں اندر۔ تو کیا تشیع ختم ہو گئی؟ کیا میں ختم ہو گیا؟ کیا میری قوم ختم ہو گئی؟ عزاداری بند ہو گئی؟ مجلس بند ہو گئی؟ تو ریاست کو کہتا ہوں ناکام کوششیں، کچھ نہیں ہونے والا اس ملک میں۔ میں اس ملک میں جس طرح جی رہا ہوں، اسی طرح میری اولادیں بھی جئیں گی، مجھے کوئی مشکل نہیں ہے۔ مشکل اس ملک کی فضا کو تم خراب کر رہے ہو۔ تم نے پاکستان کا اعلامیہ بنایا، اعلامیہ پاکستان بنایا، اور سارے ملک کے لوگوں کو سر جوڑ کر بٹھایا، اور اس اعلامیہ پاکستان کی میٹنگ میں بھی موجود تھا۔ میں نے پہلے دن تمہیں کہا تھا کہ جس راستے پہ تم جا رہے ہو، یہ راستہ غلط ہے۔ پہلے ظالم اور مظلوم کو الگ کرو، قاتل اور مقتول کو الگ کرو، اور ان لوگوں کو الگ کرو جنہوں نے اس ملک میں فتوے دیے تکفیری لوگوں کو، کہ جن لوگوں نے کسی کے مسلک کے خلاف فتوے دیے، توہین کی، اور پھر ملک کو دہشت گردی کی طرف دھکیلا گیا۔ لیکن میری بات کو اس وقت سنا نہیں گیا، اور کہا کہ ہم کر رہے ہیں کوشش، اور آج پھر اسی بند گلی میں آ کر کھڑے ہو گئے ہو۔ پھر کون لوگ ہیں جو اس کا بٹن سوئچ کرتے ہیں تکفیریوں کا، پھر آن کر دیتے؟ کون لوگ ہیں؟ میں ریاستی اداروں کے پاس بھی جا کر بیٹھتا ہوں، حکومتی اداروں کے پاس جا کر بیٹھتا ہوں، اور ایک ہی سوال کرتا ہوں، کون ہے بھائی اس ملک کے ماحول کو خراب کرنے والا؟ عزاداری میرا آئینی حق ہے، میرا قانونی حق ہے، میرا بنیادی حق ہے۔ اس ملک کے اندر جب سکھ آتے ہیں، ان کو فیسلیٹیٹ کیا جاتا نہیں کیا جاتا؟ جب سکھ اپنی مذہبی رسومات کو انجام دینے کے لیے ملک میں آتے ہیں، ان کے لیے راہداری بنائی جاتی ہے، ان کو فیسلیٹیٹ حکومت کرتی ہے۔ جب اس ملک میں دیوالی کا موقع آتا ہے، اس حکومت اور ریاست فیسلیٹیٹ کرتی ہے ان کو۔ جب اس ملک کے اندر جو ہے کرسمس ڈے آتا ہے، تو حکومت اور ریاست فیسلیٹیٹ کرتی ہے تمام مسالک کے مذاہب کے لوگوں کو۔ تو جب میرا مہینہ آتا ہے تو اس ملک کی فضا کو خراب کیوں کیا جاتا ہے؟ مجھے آزادی کے ساتھ اس ملک میں مجلس کیوں نہیں کرنے دیا جاتا؟ مجھے آزادی کے ساتھ اس ملک میں اپنی مذہبی رسومات کو کرنے کیوں نہیں دیا جاتا؟ کون ہے اس کے پیچھے قوتیں جو اس ملک کی فضا کو خراب کرتی ہے؟ پاکستان میں اگر کہا جائے شیعہ سنی کی بات، شیعہ سنی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں ملی یکجہتی کونسل کے اندر بیٹھا ہوں، میں متحدہ مجلس عمل کے اندر بیٹھا ہوں، میں اس کا حصہ ہوں۔ میں تمام مسالک کے لوگوں کے مدارس میں جاتا ہوں، ان کے اکابرین سے ملتا ہوں، ان سے بات چیت ہوتی ہے، اور ان کا بڑا مثبت رول ہے۔ پچھلے سال جو اس ملک کے اندر فضا خراب کی گئی، وہاں اہل سنت کے متدین علماء کرام نے، ذمہ داروں نے بڑا مثبت رول ادا کیا، اور اس ملک کی فضا کو بہتر کیا، اور آج بھی وہ ان کی کوشش ہے کہ اس ملک کی فضا کو بہتر کریں۔ وہ تو سب ہمارے ساتھ ہیں۔ کون لوگ ہیں جو اس ملک کی فضا خراب کریں؟ ریاست نہیں جانتی؟
میں تو ریاست سے سوال کروں گا. ریاست ذمہ دار ہے اس ملک کی امن و امان کے قیام کی, ریاست ذمہ دار ہے لوگوں کے جان مال کے تحفظ کی. یہ فضا بنائی جا رہی ہے, ہمیں خوف نہیں ہے. میں تو کہہ رہا ہوں جن کے ایف آئی آر کاٹی اٹھا کے لے جاؤ, ایک دفعہ کسی کو گرفتار کرو تو صحیح. تم کیا سمجھتے ہو ہم بزدل لوگ ہیں, ہم ایف آئی آر سے ڈرنے والے لوگ ہیں, ہم ایف آئی آر کٹوانے کی وجہ سے مجلسیں بند کر دیں گے, جلوس بند کر دیں گے, ہم باہر نہیں نکلیں گے, وہ پتہ نہیں کسی احمقوں کی دنیا میں کیا رہتے ہو اگر تم یہ سمجھتے ہو. ہم نے اس ملک میں بم دھماکوں کا حوصلے کے ساتھ مقابلہ کیا, فیس کیا, دہشت گردی کو فیس کیا, ایک مجلس بند نہیں ہونے دی ہم نے. تم نے دیکھ لیا سانحہ عاشور میں بم بلاسٹ کر کر, خود کا حملہ کر کر, کہ تم نے 5 لاکھ کے آدمی میں دھماکہ کیا, 15 لاکھ عزادار موجود تھا. ہم 1 انچ بھی عزاداری سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. ہم 1 لاکھ بندہ اور قتل کرا دیں گے, اپنے بچے قربان کر دیں گے. مجلس سے, ماتم سے, جلوس سے, سبیل سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹیں گے. یہ تشیع کا موقف ہے جو ریاست کو ہم دے رہے ہیں. ریاست اپنی ذمہ داری ادا کرے, اپنے فریضے کو ادا کرے. اور یہ جو بات جہاں تک رہی علماء پہ ایف آئی آر کاٹنا, یہ کمزور باتیں بھائی, کچھ نہیں ہوتا, کچھ بھی نہیں ہوگا. ایف آئی آروں کا ہمیں فکر نہیں ہے. ہم تو ابھی تک خاموش بیٹھے کہ ملک کی فضا خراب نہ ہو. اگر ہم نے سٹینڈ اٹھایا نا, اگر ہم نے کسی لائے عمل کا اعلان کیا جس کا ہم جائزہ لے رہے ہیں, آج یہ 4واں-5واں اجلاس ہے, ہم جائزہ لے رہے ہیں, ہم پہنچیں گے کسی نتیجے پر. ہم جذباتی لوگ نہیں ہیں, نہ ہمیں کوئی جلدی ہے, نہ ہمیں کوئی پریشانی ہے, نہ ہمارے لیے کوئی مسئلہ ہے. لیکن یہ یاد رکھنا جو ہمارا عقیدہ ہے, اگر اس ملک میں کوئی یزید کو رضی اللہ بنانا چاہتا ہے تو خوشی سے یزید کو رضی اللہ کہے. ہماری نظر میں یزید لعنتی ہے, ہماری یزید نظر کے اندر شمر لعنتی ہے, ہماری نظر میں عمر 7 لعنتی ہے, ہماری نظر میں حرملہ لعنتی ہے, اور وہ سب لعنتی ہیں کہ جنہوں نے کربلا کی زمین کو ہموار کیا اور جنہوں نے کربلا میں خون حسین سے اپنے ہاتھ رنگین کیے. ہم کل بھی لعنت بھیجتے تھے, آج بھی لعنت بھیجتے ہیں, اور ہمارا بچہ لعنت بھیجتا رہے گا. اس لیے کہ یزید صرف ہمارا مجرم نہیں ہے. اہل سنت کے متدین کوئی عالم ایسا نہیں ہے جو یزید کو تسلیم کرتا ہو. کوئی کربلا کے اندر جو قاتل حسین ہیں ان کو تسلیم کرتا ہو. کوئی سنی عالم, کوئی سنی مفتی ایسا نہیں ہے کہ جو یزید کو کہتا ہو کہ یزید رضی اللہ ہے. چند لوگ پیدا ہوئے ہیں, کرائے کے لوگ, جن کو ٹاسک دیا گیا ہے کہ وہ ملک کے اندر اس طرح کی فضا پیدا کرے. ہم جس کو لعنتی یزید کو کہتے تھے, کہتے رہیں گے, ہمیں کوئی گھبراہٹ نہیں ہے, اور اپنے عقیدے سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹیں گے. 10,000 نہیں 10 لاکھ آدمی نکال لو, پورے پاکستان کو جام کر دو, پورے پاکستان کی دیوانوں کو میرے نام سے کالا کر دو, تشیع کے نام سے. ہم عقیدت سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. پھر اس ملک کا جو اشر ہوگا اس کے ذمہ دار تم جانو, ریاست جانے. ہم نے تو اپنا پیغام دے دیا, ہم ان چیزوں سے گھبرانے والے نہیں ہیں. ہم نے پہلے بھی ایف آئی آروں کو مقابلہ کیا تھا, اب بھی ایف آئی آروں کو مقابلہ کر رہے ہیں. ہم آہستہ آہستہ ریاست تک بھی بات پہنچا رہے ہیں, ملاقات کے ذریعے حکومت تک بھی بات پہنچا رہے ہیں کہ بھائی ان معاملات کو اگر آپ اپنے ہینڈ سے دیکھ سکتے ہو دیکھ لو. پھر بعد میں اگر ہم کوئی اعلان کریں, کوئی بات کریں, پھر شکایت نہ کرنا. بعد میں ہوا یہ کہ پچھلے سال میں اسلام آباد سے لے کر اور کراچی تک, اسلام آباد سے لے کر ہائی آفیشل سوچ نہیں سکتے کہ کہاں تک میں نے یہ ساری ایف آئی آریں نہیں دی تھی کہ پڑھ لو بھائی, اگر اس کو روک سکتے ہو روک لو. 6 مہینے کسی نے بات نہیں سیکھی تو پھر ہم نے لانگ مارچ کیا نہیں کیا. یہ تو ہلکا سا ٹریلر دکھایا تھا ہم نے. چہلم کا جلوس آ رہا ہے, میں اشارہ کر رہا ہوں, یہ بات ہمارے درمیان طے ہو رہی ہے. چہلم کا جلوس آ رہا ہے, کوئی مسئلہ, چہلم کا جلوس آ رہا ہے. ہم نے یہ طے کر لیا کہ آزاداری کا دفاع آزاداری سے کریں گے, اور جب ہم آزاداری کا دفاع آزاداری سے کرنا آئیں گے تو پاکستان کی کوئی سڑک, کوئی شارع, کوئی گلی ایسی نہیں ہوگی جس کو ہم امام بارگاہ نہ بنا دیں. پھر ہم کریں گے کاٹو ایف آئی آریں. اور کہہ رہا ہوں ریاست کو, حکومت کو, اگر ماتم حسین کرنا, مجلس کرنا, سبیل لگانا جرم ہے قانون کی نظر میں خدا کی قسم میڈیا کے ذریعے پیغام دے رہا ہوں, جب تک ہماری سانس میں سانس باقی ہے یہ جرم ہم کرتے رہیں گے. آزاداری میری موت و حیات کا مسئلہ ہے. یہ کیا ہو رہا ہے پنجاب میں؟ ریاست مدینہ کے والی سے پوچھو, ایک مجلس کر رہا ہے بندہ اپنے گھر کے اندر, اس نے اشرا کیا. شرم آنی چاہیے وزیر اعلیٰ پنجاب کو کہ 10 مجلسوں پہ 10 ایف آئی آریں کاٹی ہیں تم نے. اتنے نامرد ہو گئے ہو, اتنے بزدل ہو گئے ہو کہ آزاداری ایف آئی آروں سے رک جائے گی. آزادار کیا ہوا پنجاب کے اندر؟ تم نے کیا گرفتار بھاول نگر کے دہشت گردوں کو, اب تک کوئی رپورٹ سامنے نہیں آئی, اب تک حقائق نہیں بتائے گئے. یہ کراچی میں سبیلوں پہ حملے ہوئے, حیدرآباد میں کس نے توہین کی؟ ہم نے کی توہین. میں چیلنج کرتا ہوں میڈیا کے ذریعے, لاؤ کہیں تشیع نے کسی کی توہین کی ہو.
तुम ज़बरदस्ती के मुकदमात चंद टोलों के ज़रिए प्रेशर डाल के थाने के एसएचओ के ऊपर FIR, हमने प्रेशर डालना शुरू किया ना तो सारी मजलिसें फिर हमारे थानों के बाहर होंगी, फिर देखते हैं कितनी FIR कटेगी। ये प्यार मोहब्बत से अभी तक पैगाम दे रहे हैं। देखिए इस मामले को रोक लीजिए, हम नहीं चाहते इन अय्याम के अंदर उलझना, हम चाहते हैं मजलिस अज़ादारी सुकून से हमारी चलती रहे। हम ना तसादुम चाहते हैं ना लड़ाई चाहते हैं। भाई पैगाम दे रहे, इन मसलों को समझा सकते हो, सुलझा सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो भाई हम भी इसी मुल्क में 1473 साल से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हमारे मुखालिफ भी 73 साल से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वो मुखालिफ जो कर सकते थे कर लिया, और हमने भी इस मुल्क में साबित किया कि हम आज़ादारी को 1 इंच पीछे नहीं हटें, तो हम इस मुल्क में रहेंगे। शिया सुन्नी मसला नहीं है, ये तकफीरियों का टोला है, ये गिरोह है जो ये सारे काम करता घूम रहा हो। ये तकफीरी वो हैं कि जो रियासत के बड़े बड़े इदारे जिनको डिक्लेयर कर चुके हैं, माजी में इन्होंने रियासती इदारों को निशाना बनाया, रियासती लोगों को निशाना बनाया, आवाम को निशाना बनाया। ये वो दहशत गर्दों का टोला है जिनका स्विच आपने ऑफ किया था, अब लगता है कि दोबारा ऑन कर दिया। ठीक है, बिस्मिल्लाह, हम भी तैयार हैं हर हालात के लिए इंशाअल्लाह ताला। खुदा कह रहा है इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम, तुम अल्लाह के लिए खड़े हो जाओ, खुदा मदद करेगा इंशाअल्लाह ताला। हम अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रेस कॉन्फ्रेंस तंजीम आज़ाद की जानिब से कंडक्ट की गई है। नाज़िर तकवी साहब ने और ब्रदर शमसुल हसन शमसी साहब ने बड़ी तफसीली गुफ्तगू कर ली। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आईन पाकिस्तान व कानून पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान मुझे मेरी मजहबी रसूमात की अदायगी की इजाज़त देती है, ये हक देती है कि मैं अपनी मजहबी रसूमात की अदायगी बग़ैर किसी रोक टोक के कर सकूं। आईन पाकिस्तान ये हक दे रही है, तो फिर यहाँ पे ये कदगने कैसी? मिल्लत जाफरिया एक बेदार और ज़िम्मेदार मिल्लत है। मौजूदा हालात में हमें इल्म है कि हमारे हमसाया मुल्क में अमरीकी फ़ौजों के इनखला के बदौलत जो एक वैक्यूम क्रिएट हुआ है, और जिस तरीके से वहाँ पर नई हुकूमत बन रही है, लेकिन उसके साथ साथ जो जोग्राफियाई हालात हैं वो असरअंदाज हो रहे हैं हमारे वतन पर भी। यहाँ पर उन कुव्वतों को जो तकफीरी कुव्वत हैं, जिन्हें पाकिस्तान का नेशनल एक्शन प्लान बैन आउटफिट डिक्लेयर कर चुका है, उनको पाकिस्तान का अमन किसी सूरत गवारा नहीं। और यहाँ पर इन अय्याम में, मुहर्रम अल हराम के अय्याम में, ये कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से फ़ज़ा को ख़राब किया जाए, फ़ज़ा मुक़द्दर की जाए। मिल्लत जाफरिया अपनी ज़िम्मेदारी समझती है कि हम बैनुल मसालिक हमांगी की माहौल को बरकरार रखें, और इसके लिए हमने हमेशा काविशें की हैं, हमेशा कुर्बानियाँ दी हैं। हमारे मजालसों में धमाके हुए, हमारे जुलूसों में बम धमाके हुए, हमें चुन चुन कर मारा गया, लेकिन उसके बावजूद आज़ादारी सैयद शुहदा से हम पीछे नहीं हटे। तो अब जो ये नया हरबा आपने इस्तेमाल करना शुरू किया है FIRों का, जब हम इन बम धमाकों से आज़ादारी से पीछे नहीं हट सके तो तुम्हारी इन FIRों से कैसे पीछे हटेंगे? नंबर 1। दूसरी बात यह है कि ये जो माहौल आप बना रहे हैं, मैं अपने हुकूमत से और मुक़्तदरा से एक बात की गुजारिश करता हूँ कि जिन कुव्वतों को, जिन एलिमेंट्स को नेशनल एक्शन प्लान में बैन आउटफिट डिक्लेयर किया है, उनका कलाकमा क्यों नहीं किया जा रहा? उन वही कुव्वतें, वही चेहरे नए नाम के साथ उन्हीं अज़ाइम पर अमल पैरा हैं।
दरअसल वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में जो एक इत्तेहाद की फ़ज़ा बिरादरान अहले सुन्नत और मिल्लत जाफरिया के दरमियान है, उसे पारा पारा किया जाए। लेकिन हम बड़े वाज़ेह अल्फाज में बताना चाहते हैं कि यह इत्तेहाद जिसके लिए हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे जवानों ने कुर्बानियाँ दी हैं, यह इत्तेहाद इनकी इन साजिशों के नज़र नहीं होने देंगे। और उसके अलावा यह आज़ादारी सैयद-उश-शुहदा यह किसी कीमत पर रुकने वाली नहीं है। मैं इस प्लेटफॉर्म से हुकूमत सिंध को, बल्कि वफाकी हुकूमत को भी ये कहना चाहता हूँ कि जितनी भी FIR हैं इनको फिलफौर वापस लिया जाए। मिल्लत जाफरिया में एक गम, गुस्से और इश्तियाल की कैफियत है और इन हालात में इंतहाई तदब्बर के साथ इन चीज़ों को, वतन के इदारों को देखना चाहिए और इन मसाइल को हल करना चाहिए। आखिर में सिर्फ हम इस अज़्म का इजहार करते हैं कि हम रहें या न रहें, ए वतन तू सलामत रहे ता क़यामत रहे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।